یا رسول اللہ عالیہ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر سلامت نے آباد رہے آپ سے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو آج کی مجلس کا سرنامۂ سخن قرار دیا ہے۔ تھوڑا وقت گزر چکا ہے لیکن میرا ساتھ دیے گا تاکہ بیان انشاءاللہ ہر سننے والے کے ذہن پر اتر جائے۔ تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ تو میں بھی 2-3 بجے سے خطاب کر کے آ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میں تو یہ دن ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ انسان تھک جاتا ہے، تو جو بیان ہے وہ بیان آپ کی بیداری کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ جو غیر اسلام کو دین سمجھے گا ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ بولا کریں ہوا کریں ذرا مساعدت میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے بچے بزرگ تو ذرا ہوا کرنا ہے ساتھ تاکہ مل کے مزہ بھی آئے، پڑھنے کا بھی سننے کا بھی، مل کے بلند ترین صلوات پڑھ رہے ہیں محمد والے ماشاءاللہ کھڑے ہوئے مومنین اللہ ان کو سلامت رکھے، جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ دائیں بائیں آگے پیچھے میرے بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، تو خدا نے فیصلہ سنا دیا کہ خبردار جو غیر اسلام کو دین بنا رہا ہے فلا یقبل منہ، ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے، اور فقط یہ نہیں کہ قبول نہیں کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان جب قیامت میں آئے گا تو خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آیت میں نے پڑھی جس میں دین اسلام کا ذکر ہے۔ عزیزوں بس بیان کو یہیں سے آگے لے جا رہا ہوں۔ دین اصل میں زندگی کی تنظیم کا نام ہے۔ جو ہے دین اصل میں زندگی کی تنظیم کا نام ہے، اور تنظیم وہی قابل عمل ہے جس کا بنانے والا خواہشات سے پاک ہو۔ تو انشاءاللہ ایک ایسے موضوع کی وضاحت کرنی ہے جملوں میں جس سے صحیح اور سالم دین کی علامت نگاہوں کے سامنے آ جائے، جیسے کہ ہم سب دین کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ذرا سا قرآن مجید کی آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں جس میں اللہ نے دین کا ذکر کیا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی یہ سورہ آل عمران کی آیت، تیسرے سورے کی،
اور اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو ہر سننے والے کے ذہن میں، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہہ رہا ہے دین اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط اسلام ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن سننا ثواب، یہ آیت تو آپ کو گرد زباں ہے اور یاد ہے، ماشاءاللہ ہونی بھی چاہیے. ہم دین اسلام کے ماننے والے. اللہ کے پاس دین ہے تو فقط اسلام. دو مقام ہو گئے. اور اب پھر میں نے قرآن کھولا تو مجھے پھر قرآن مجید میں آیت ملی جس میں اللہ نے دین کا تعارف کرایا. سورہ مبارکہ روم ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اللہ کہہ رہا ہے اپنی پوری زندگی کو موڑ دو اس دین کی طرف جو بالکل سیدھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنی زندگی کو، رخ حیات کو موڑ دو اس دین کی طرف جو بالکل سیدھا ہے، مستقیم ہے. حنیف کے معنی سیدھا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. بڑے بیدار سننے والے انشاءاللہ مجھے سنیں گے اور انشاءاللہ کوئی فیصلہ لے کے اٹھیں گے. کئی سال پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہاں پہ حاضری دے چکا ہوں نا میں. ٹھیک ہے نا. تو سننے والے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، کھڑے بھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب اتنا طویل بیان نہیں کرنا ہے، لیکن آیا ہوں اتنا سفر کر کے تو کوئی نہ کوئی قرآن کا پیغام جائے گا. اللہ نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا. ذالک الدین القیم. سورہ روم کہتا ہے میرا دین حنیف بھی ہے اور قیم بھی ہے. حنیف کے معنی سیدھا اور قیم کے معنی مستحکم، مضبوط. تو اب مجھے بتائیں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا دین سیدھا ہے تو جو اس کا وارث ہوگا وہ کبھی ٹیڑھا نہیں ہوگا. اللہ آباد رکھے. اللہ آباد رکھے. سلامت رہے. مولا آباد رکھے. آپ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. مل کے ساتھ چلیے گا. میں کچھ نہیں کر رہا، میں تو جو آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ قرآن کی آیت ہے. یہ سورہ روم کی آیت ہو گئی. اب میں نے قرآن مجید کھولا تو پھر مجھے ایک آیت ملی مصطفیٰ کے چاہنے والے، نبی کے ماننے والے. دل چاہ رہا یہ آیت سناؤں. سورہ توبہ حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ جا کے چیک کریں. 9واں سورہ. اور اس میں اللہ نے کہا دین کا تعارف قرآن سے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اچھا پہلے جملہ کہہ دوں میں، یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ. ان آیتوں کے بعد ابھی تو میں دین پہ بات کر رہا ہوں. دین کی بات مکمل ہوگی انشاءاللہ تو ہم جو دین لانے والا ہے اس تک جائیں گے انشاءاللہ. بڑی اہم گفتگو ہے انشاءاللہ. میرا ساتھ دیتے رہیے گا. مولا مجھے تاثیر دے کہ میں ذرا کہ کافی وقت گزر چکا ہے، اتنا مجمع کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اس کو قرآن کے حوالے سے کوئی پیغام دینا ہے. ذرا پہلے آیتیں پڑھیں دین کے اوپر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. دین حنیف، دین قیم. اور سورہ توبہ میں کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. تو دین اسلام بھی ہے، دین حنیف بھی ہے، دین قیم بھی ہے، دین حق بھی ہے. اللہ بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا. ٹھیک ہے. اب پھر قرآن مجید کھولے کہ اللہ نے کیا کہیں اور بھی قرآن میں دین کا لفظ استعمال کیا. جیسے کہ دین کو ماننا ہی تو اصل چیز ہے. اگر دین نہیں مانا تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے. دین حق ہے، دین قیم ہے، دین حنیف ہے، دین حنیف ہے. اب پھر میں نے قرآن کھولا تو مجھے قائد بولی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. ماشاءاللہ. السلام علیکم. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. تو دیکھو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ سے کر رہا ہوں، آپ سے کر رہا ہوں. جو بچے پڑھے نوجوان میرے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا. سارے جملے انشاءاللہ اسی نتیجے تک جائیں گے. تو اب ہمیں پھر ایک اور لفظ مل گیا کہ یہاں اللہ نے کہا دین مصطفیٰ ہے. ہم نے تمہارے دین کو مصطفیٰ بنایا. اور کہتے ہیں مرو تو دین مصطفیٰ پر مرو. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کے معنی برگزیدہ، مصطفیٰ کے معنی منتخب، مصطفیٰ کے معنی انتخاب شدہ. میرا جملہ ظاہر نہ ہونا پائے. دین مصطفیٰ ہے، دین حنیف ہے، دین قیم ہے، دین حق ہے. سورہ توبہ میں کہتا ہے کہ دین حق ہے. اور اب پھر قرآن میں آیت ملی سورہ نور 24واں سورہ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. آپ کی تھکن دور ہو جائے انشاءاللہ اس آیت سے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. کہتا ہے میں نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا. سلامت ہے بھائی. اتنے افراد بیٹھے نعرے طاقت سے لگنے چاہیے. یا علی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب بیدار رہیں گے انشاءاللہ. علی کے نام کا موضوع ہی ہے, علی کا نام آ جائے تو آگے. لیکن مجھے تو بیان کرنا ہے بھی, ہم جس علی کے ماننے والے ہیں, ہمیں ایک جملہ قرآن مجید سے لینا ہے اور زمانے کو سنانا ہے. تو دین مصطفیٰ ہے, دین مرتضیٰ ہے. میں نے نہیں کہا, قرآن نے کہا. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا, مرتضیٰ کے معنی پسندیدہ. مصطفیٰ, میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں, میں عربی زبان سے تھوڑا واقف ہوں اور پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ یہاں رائبن میں ایک ایک نبی و علی کے چاہنے والوں کو, قرآن کے ماننے والوں کو, قرآن پڑھنے والوں کو, قرآن سننے والوں کو, اللہ کو ماننے والوں کو, علی والوں کو, توحید والوں کو, نبی والوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ دین مصطفیٰ ہے, دین مرتضیٰ ہے, دین حنیف ہے, دین قیم ہے. سلامت ہے آپ کے ہاتھ. دین حنیف ہے, دین قیم ہے, دین سیدھا ہے. تو دین سیدھا ہے تو وارث ٹیڑھا نہیں ہوگا. اب مجھے قرآن میں ایک آیت ملی, سورہ نحل 16واں سورہ. دین کا تعارف قرآن کے حوالے سے کہتا ہے الا للہ دین الخالص. سورہ زمر کیا ہے؟ سورہ نحل میں کہتا ہے لہو الدین واصبا افا غیر اللہ تتقون. سنو انسانوں, اللہ کہہ رہا ہے ہمارا جو دین ہے وہ واصب ہے. واصب کے معنی جو مسلسل جائے, واصب کے معنی جو چلتا رہے, واصب کے معنی جس میں رکاوٹ نہ آئے, واصب کے معنی جو قیامت تک چلتا رہے. تو کتنا فخر ہے ہمیں کہ ہمارا دین, ہمارا اسلام, ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ کہیں رکتا نہیں ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اس میں کوئی معنی نہیں ہے, وہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو دین واصب ہے یعنی مسلسل چلتا رہے گا. یہ سورہ نحل کی آیت. اور اب مجھے سورہ زمر میں آیت ملی, جا کے آیت دیکھو, ترجمہ دیکھو. الا للہ الدین الخالص. اللہ کہتا ہے کہ خالص دین جو ہے وہ فقط میرا ہے. مالک تو نے بتا دیا کہ تیرا دین خالص ہے. بتانا کیا تھا کہ اگر دین خالص ہے تو وارث وہ ہوگا کہ جس کے نہ شجرے میں خرابی ہو نہ عقیدے میں. سلامت رہنا. اب دیکھو, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ سارے دائیں بائیں والے بیدار ہیں, لیکن تھوڑا سا مجھے ٹائم دے, تھوڑا سا ٹائم دے. میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. یہ آیتیں میں نے دین کے حوالے سے پڑھی, ٹھیک ہے نا. اب پھر ایسے نہیں پہنچوں گا, آپ کو پہنچواؤں گا, لے جاؤں گا انشاءاللہ قرآن مجید کی آیت کے ذریعے. وہ آیت جو سب کی سنی ہوئی ہے, لیکن ایک جملہ میں بار بار کہتا ہوں. دیکھو, کئی سال پہلے یہاں پہ میں آیا تھا, مجمع بیٹھا ہوا تھا, ہے نا. جو بچے تھے تھوڑے اب بہت بڑے ہو گئے, جو بڑے تھے وہ اور بڑے ہو گئے, ہے نا. تو ہم ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہم پر سے زمانہ گزرتا ہے. 10 سال کا آدمی 10 سال کے بعد 20 سال کا, 20 سال کا آدمی 10 سال کے بعد 30 سال کا. تو ہم پر سے زمانہ گزرتا ہے, جوانی سے بڑھاپا آ جاتا ہے. لیکن معصوم کہتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی. قرآن وہ سلامت رہے, مولا آباد رکھے. بیداری صاحب سن رہے ہیں مجھے, اللہ آپ کی سماعتوں کو نظر سے بچائے, ہے نا. تو اب قرآن کی کھائی پڑھ رہا ہوں میں تاکہ آپ کے ذہن آماد ہو جائے. جانا ہے نبی کی بارگاہ میں اس آیت کے ذریعے, اور سنی ہوئی آیت ہے, سنی ہوئی آیت ہے. میں آیت پڑھ رہا ہوں, آپ میرا ساتھ دیے گا. یا ایھا الذین آمنوا, کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے. بڑا مشہور جملہ قرآن مجید کا, سب کو یاد ہے, لیکن مجھے پڑھنا ظاہر ثواب ہے, پڑھنا سننا بھی ثواب ہے. اے ایمان لانے والوں, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, ورسولہ, رسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو. پھر کہتا ہے واطیعوا الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو. بس دو کی نہیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو, ٹھیک ہے نا. اب دشمنوں سے فضائل علی ہضم تو ہوتی نہیں, کہنے کہ بھائی اللہ تو خود کہہ رہا ہے منکم, جو اولو الامر ہوگا وہ تم میں سے ہوگا. تو جب ہم میں سے, کہنے والوں نے کہا کہ جب ہم میں سے ہوگا تو ہم خود ہی بنا لیں گے, یہ اللہ کیوں بنائے گا؟ اچھا بھائی, تو منکم کی تم دلیل دے رہے ہو کہ منکم سے مراد یہ ہے کہ ہم میں سے ہوگا تو ہم خود بنائیں گے. تو اب ذرا سورہ جمعہ کی آیت کا جواب دو مجھے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا, اللہ کہتا ہے میں نے امیین میں ایک رسول بھیجا, منہم, جو ان میں سے ہے. تو جب تم رسول نہیں بنا سکتے تو وارث رسول کیا بناؤ گے؟ سلامت رہے, یہ ہے قرآن کا پیغام. سلامت رہے, مولا بات. ایک
اور منزل فکر ہے جو اس کو طے کرنا ہے. یہ میں نے آیت سب نے کیوں پڑھی؟ اب وہ جملہ بیان کر رہا ہوں جس کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اور مالک پروردگار رب العالمین جس کا کلام ہے وہ مجھے تاثیر دے کہ میں آپ کو سنا دوں. بڑی باریک بات ہے، ایک کوئی زاویہ ہے جو آپ بھاگیا کر رہا ہوں. کیا کہا اللہ نے؟ اپنا ذکر کیا تو کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی. جب اپنے نبی کا ذکر کیا تو وہاں بھی یہی کہا وہ اطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول کی، لفظ بدلا نہیں. جب اولو الامر کا ذکر کیا وہاں بھی اللہ نے یہی لفظ رکھا کہ اولو الامر کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت. عجیب جملہ آئے گا، لطف لیں گے انشاءاللہ. اس سے بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. قرآن کا موضوع دیکھیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت، ہے نا. لیکن جب ماں باپ کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اپنے لیے اطاعت، رسول کے لیے اطاعت، ہے نا، صاحبان امر کے لیے اطاعت. اور جب ماں باپ کا ذکر کیا تو کہنے کہ سنو انسانو وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. تو اب دونوں میں کوئی فرق ہوگا نا. وہاں استعمال کیا لفظ اطاعت رسول کے لیے، ماں باپ کے لیے کہا احسان. تو دونوں میں عربی میں کوئی نہ کوئی فرق ہوگا. اطاعت بھی عربی کا لفظ، احسان بھی عربی کا لفظ، دونوں مصدر ہیں. میرا ساتھ دیے گا تاکہ فیصلہ ہو جائے. مشکل بات انشاءاللہ مولا کے صدقے میں آسان ہو کے آپ تک پہنچ جائے. دیکھیں اطاعت کے معنی ہے کسی کے حکم پر عمل کرنا. کوئی بڑا ہے، اس نے آپ کو آرڈر کر دیا، مجھے آرڈر کر دیا، ہم نے اس کی بات کو مان لیا، ہم فرما بردار بن گئے تو ہم نے اطاعت کی نا. تو بڑے کی بات کو مان لینا یہ ہے اطاعت. اور احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا، نیک سلوک کرنا. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ نہیں. فرق سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. بھائی ماں اور باپ دونوں بڑھاپے میں تھے، ایک کی 80 سال کی عمر، ایک کی 70 سال کی عمر. دونوں بستر مرض پر ہیں، گھر میں دونوں لیٹے ہوئے ہیں. باپ بھی مریض ہے، ماں بھی مریضہ ہے نا. اب اولاد نے کیا کیا؟ اولاد نے اس جملے، قرآن کے جملے کی قدر کرنا. اولاد نے کیا کیا؟ ڈاکٹر کو بلایا، کہا بھی دیکھو بیمار ہوئے میرے ماں باپ. ڈاکٹر نے چیک کیا، کہا یہ دوائیں کھلائیں. دوائیں کھا رہے ہیں، ہفتہ 10 دن گزر گیا، کوئی صحت میں کوئی اضافہ ہو ہی نہیں رہا، مرض گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا جا رہا ہے. پھر اولاد کو فکر ہوئی کہ جناب مرض تو گھٹ نہیں رہا، بڑھتا جا رہا ہے. اولاد نے دوسرا ڈاکٹر بلایا. دوسرے ڈاکٹر نے چیک کیا. میرا جملہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا، آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ ہے. جتنے نوجوان بچے کھڑے بیٹھے ہوئے یہ قرآن کا پیغام لے کے اٹھے، منزل فہم قرآن ہے. دوسرا ڈاکٹر آیا، اس نے چیک کیا، رپورٹ دیکھی، کہا نہیں بھائی دوائیں بدل دو. دوائیں بدلی. اس نے نسخہ لکھا، کہا یہ ڈرپ، یہ انجیکشن، یہ ٹیبلٹ، یہ سیرپ پلا دو ماں باپ کو. وہ تو کہہ کے چلا گیا. اب جب دوا پلانے کا ٹائم آیا تو باپ نے یہ کہہ کے ڈانٹ دیا کہ دوا ہٹاؤ، ڈاکٹر ہٹاؤ. اب مجھے بتائیں کہ اولاد کیا کرے؟ دوا پھینک دے، ڈاکٹر پھینک دے؟ نہیں. حکم شریعت یہ ہے کہ پیار محبت سے دوا بھی پلاؤ، ڈاکٹر بھی بلاؤ. اس لیے کہ اطاعت نہیں، احسان کرنا ہے. مولا بات رکھے. یہ جملہ پہنچے سنے والوں کا، یہ پیغام تھا آج کے مجلس کا. میں نے کہا جناب باپ منع کر رہا ہے، دوا نہیں کھائے گا، اب پھینک دو کھا کے دوا. وہ کہتا ہے نالی میں پھینک دو، دوا پھینک دو، ڈاکٹر کو ہٹا دو. ہٹا دو، کہا نہیں. حکم قرآن یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے. ابھی لطف ہوگا انشاءاللہ کہ پیار محبت سے دوا کھلاؤ بھی، پیار محبت سے ڈاکٹر کو پلاؤ بھی. اس لیے کہ اطاعت نہیں کرنی، احسان کرنا ہے. تو میری سمجھ میں آ گیا، بیدار رہنا. میری سمجھ میں آ گیا کہ کبھی والدین جو کہیں وہی کرنا احسان ہے، اور کبھی وہ جو کہیں اس کے خلاف کرنا احسان ہے. اگر بیماری میں کچھ کہیں اور خلاف مسئلہ تو ان کی بات کو نہیں مانو. کیوں؟ اس لیے کہ احسان کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے. تو والدین کے لیے احسان کرو. لیکن عجیب شان ہے میرے نبی کی، اللہ نے نبی کے لیے احسان کا لفظ نہیں رکھا، اطاعت کا رکھا. ہر حالت میں نبی کی اطاعت کرو. اگر وہ مرض میں قلم مانگ لے تو ہدایت کے اطاعت لگا. سلامت رکھے. ماشاء اللہ. سلامت ہے. اب آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے، نبی کے فضائل سن رہے ہیں نا. وہاں پر سلامت رہے. میرے بزرگ خوش پڑے ماشاء اللہ سے. مولا سارے بزرگوں کو سلامت رکھے، ان کا سایہ قائم رہے ان کی اولاد کے اوپر، ہے نا. سارے مولا کی چاہنے والے بیٹھے ہوئے، مولا سلامت رکھے. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، نبی کا ذکر آ گیا ہے
تو جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی مرضی میرا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن مجھے تو کہنا ہے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ میرے پیارے نبی نے ہر باطل قوت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. آواز آئی؟ بے شک اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. جتنی باطل قوتیں تھیں ان کا ڈٹ کے میرے محمد نے نبی نے مقابلہ کیا. ٹھیک ہے نا؟ خالی مقابلہ نہیں کیا، ہر باطل قوت کو ہرایا، ہر محاذ کو سر کیا، ہر مارکے کو فتح کیا، ہے نا میرے نبی نے. لیکن یہ تو اس میں تو کوئی نئی بات نہیں تھی. یہ سننے والے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نئی بات جو کہنے لگا ہوں وہ اب سننا. ہر مارکے کو نبی نے سر کیا، ہر جگہ جیت لی، ہر میدان کو جیت لیا. ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ میں جب میں نے دیکھا تو مجھے فتح تو ہر جگہ ملی، لیکن فتح کا اعلان فقط 2 مقام پہ نظر آیا. پوری توجہ کریں، بیدار ہو جائیے. پھر تم دوبارہ دوہراؤں جملے کو، یہ نہیں پہنچا. نبی نے ہر جگہ فتح کی، اس میں انکار نہیں ہے. وہ تو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے. جو باطل آئے گا اس کو شکست دے گا میرا محمد، آمنہ کے لال ابو طالب کا بھتیجا. لیکن میں نے جب تاریخ دیکھی تو نبی ہر جگہ فاتح تو ہوئے، لیکن تاریخ میں ہر جگہ نبی کی فتح کا اعلان نہیں ہوا. اب میں جلدی سے آپ کو دلیل دے دوں اس بات کی تاکہ فیصلہ ہو جائے. جنگ بدر پہلی جنگ ہے یا نہیں؟ فرشتے آئے تھے مدد کرنے، مسلمان جنگ جیت بھی گئے تھے. مجھے دکھائیں قرآن میں یا حدیث میں جنگ تو جیتے لیکن جیت کا کہیں اعلان نہیں ہوا. بولے ہاں کرے ذرا ہاں، خاموش نہیں بیٹھنا ہے، جملہ ضائع ہو جائے گا اس طرح. میں آپ کی بیداری دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. جنگ بدر میں فتح ہوئی لیکن فرشتے بھی آ گئے تھے، اللہ نے بھیجے تھے، لیکن فتح کا اعلان نہیں ملا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں نا حدیث میں. آگے بڑھیں. جنگ احد 3 ہجری میں کیا ہوا تھا؟ اس کے اندر مشہور واقعہ ہے. نبی نے اپنے 50 ساتھیوں کو ایک درے پر ایک گھاٹی پہ کھڑا کیا تھا اور کہا تھا زمین و آسمان ٹل جائیں تم نہ ٹلنا. ذرا سب بولو، جملہ ضائع ہو جائے گا. تھکے تھکے لگ رہے ہیں مجھے، ذرا سامنے والے ذرا بولے، مل کے طاقت لگائیں، ہے نا؟ نبی نے کہا تھا 50 لوگوں سے کہ بھائی درہ چھوڑنا نہیں، ٹکے رہنا. تو تاریخ میں کیا لکھا؟ جب تک وہ رکے رہے مسلمان جنگ جیتتے رہے، جہاں وہ ہٹے جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہارنے لگے. تو جنگ احد کا ابتدائی حصہ تو مسلمانوں نے جیتا تھا نا. یہ تو نہیں کہ پہلے سے جیتا نہیں. مجھے کہیں دکھائیں تاریخ میں کہ جیت کا اعلان ہوا ہو. آہستہ ہو گیا، نہ بدر میں ہوا نہ احد میں ہوا. آپ سے بول رہا ہوں ذرا بولا طاقت لگانی، پوری طاقت کے ساتھ میرا ساتھ دینا ہے. جیسے جملہ کہ ایسے تھک کے نہیں سننا ہے. نہ بدر میں ہوا نہ احد میں ہوا. جیت ہوئی ہے، اعلان نہیں ہو رہا ہے. اچھا خندق میں تو کافر نہیں، علی نے کل کفر کو مارا تھا. مجھے دکھا دیں خندق میں بھی کہیں دکھائیں کہ کفر کو مار دیا تو جیت کا اعلان ہو گیا. نہیں ملتا، نہ تاریخ میں نہ تفسیر میں نہ قرآن میں، ہے نا؟ فتح ہوئی ہے، فتح کا اعلان نہیں ہوا. اب سننے والے میرے محترم سننے والے میرے بچے بزرگ نوجوان اس طرح میں کھڑا بیٹھا ہوا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ جناب یہ دعویٰ کر رہے ہیں ممبر پر کہ فقط 2 مقام ہیں جہاں پر فتح بھی ہوئی، فتح کا اعلان بھی ہوا. بس اب میں آپ کو سنانے لگا وہ اعلان. ٹھیک ہے نا؟ جنگ بدر میں فتح ہوئی، فتح کا اعلان نہیں. احد میں شروع کا حصہ جیتا گیا لیکن اعلان نہیں ہوا. خندق میں کفر کو مار دیا، اعلان نہیں ہوا. بس علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، مجھے تاریخ میں فقط 2 مقام ملے جہاں اعلان بھی ہوا، جہاں فتح بھی ہوئی. وہ پہلا اعلان بتاؤں، جب نبی نے کائنات کے سب سے بڑے رسول نے خیبر کے موقع پر کائنات کے سب سے بڑے سپاہی کو علم دینے کو کہا تو اعلان کیا لَأُوتِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تھکے تو افسوس ہوگا. وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. آجا فیصلہ ہوگا. آواز تیز کرے، فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. خدا مجھے طاقت دے، میں تھک رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیے گا تاکہ تھکنے نہ پاؤں میں. کل میں اسے بڑی باریک آپ نے سن لیا، اب نتیجہ سنیے. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ رسول کا دوست ہوگا، اللہ رسول اسے دوست رکھیں گے. وَلَن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ. اور وہ میدان چھوڑے گا نہیں جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے. تو ایک اعلان تو ہمیں خیبر میں ملا جہاں فتح بھی ہوئی اور فتح کا بولے یار فتح کا. ابھی لطف آئے گا، میں بلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو زمانے کو سناؤ. میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ زمانے کو سنائیں. تو ایک موقع تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، وہ ہے جنگ خیبر جہاں فتح بھی ہو رہی ہے، فتح کا اعلان بھی ہو رہا ہے نا. اور دوسرا موقع خیبر سے کچھ پہلے سب جانتے ہیں جب حدیبیہ کے موقع پر نبی نے صلح کر لی تو مسلمانوں کو شک ہو گیا
کہ ہم تو ہار گئے. شک ہو گیا کہ بھئی ہم تو شکست کھا گئے, ہم تو ہار گئے. خدا نے پوری آیت بھیج دی, انا فتحنا لکا فتحا مبینا. نہیں معلوم, خاموش بیٹھے, میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ ذرا سا آواز کو میرے ساتھ ساتھ چلیں, آواز کو تیز کر کے اس کو ایسا نہ کریں. اتنی باریک بات پہ لے کے آ گیا ہوں, آپ میرے ساتھ آ چکے ہیں ماشاءاللہ. مجھے آپ کی سماعتوں پر اعتماد ہے تو یہ جملہ کہہ رہا ہوں. خندق میں اعلان نہیں ہوا, بدر میں اعلان نہیں ہوا, احد میں نہیں ہوا, خیبر میں اعلان ہو گیا. اور جب نبی نے سلو کر لی, شک ہو گیا, تو خدا نے کہا خبردار شک نہیں کرو. انا فتح, کے آواز تیز کریں بھائی, انا فتحنا لکا فتحا مبینا. ہم نے تمہاری رسول صلح کو فتح مبین بنایا. فتح یعنی جیت, مبین یعنی کھلی ہوئی. تو اللہ کے رسول نے جب صلح کی تو اس کو اللہ کے قرآن نے کیا کہا؟ فتح مبین ہے. تو خیبر میں رسول نے کہا کہ پلٹے گا نہیں جب تک کہ وہ خیبر فتح نہ کر لے. خیبر میں اعلان, دوسرا اعلان حدیبیہ میں, ٹھیک ہے نا. ان دونوں اعلانوں میں فرق کیا ہے بھائی؟ دونوں جگہ فتح کا اعلان ہوا ہے نا. فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا, خیبر میں تلوار چلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں طویل نہیں پڑھوں گا, میرا ساتھ دیتے رہیے گا. آپ جتنا پڑھوں, پیچھے والے پوچھ رہے پڑھوں, اب نتیجہ تو اب آ رہا ہے. آپ نے میرا ساتھ دے دیا, آخر تک بیٹھا ہوا سننے والا میرے ساتھ آ جائے. اب نتیجہ تو اب میں دے رہا ہوں. تو فرق کیا ہوا کہ خیبر میں بھی اعلان ہوا, فتح بھی ہوئی, اعلان بھی ہوا. حدیبیہ میں فتح بھی ہوئی, اعلان بھی ہوا. وہاں پر خدا نے اعلان کیا, یہاں پر نبی نے اعلان کیا. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ پھر فتح دو تھی, ایک میں تلوار چلی, ایک میں قلم چلا. لیکن عجیب قدرت کا انتظام تھا کہ فتح تو دو تھی لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مولا آباد رکھے آپ نے. یا رسول اللہ, مل کے بولے, ذرا مل کے بولے. ماشاءاللہ, سب مل کے. سلامت رہے, مولا آباد رکھے. تھک تو نہیں رہے نا؟ کیا گفتگو کہاں تک پہنچی تھی کہ بدر میں اعلان نہیں ہوا, فتح ہوئی, اعلان نہیں ہوا. خندق میں کفر کو مار دیا, اعلان, بولے یار میں ساتھ اعلان نہیں ہوا. احد میں شروع میں جیت گئے, اعلان نہیں ہوا. بس دو ہی مقام ملے تاریخ میں جہاں فتح بھی ہوئی, فتح کا اعلان بھی ہوا. ایک ہے خیبر کا موقع جہاں نبی نے فتح کا اعلان کیا. دوسرا ہے حدیبیہ کا موقع جہاں قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل کی, انا فتحنا لکا فتح مبینہ. رسول ہم نے تمہاری صلح کو فتح مبین بنایا. علی والو, نبی والو, ایک ہی ہاتھ ہے نا, ایک ہی ہاتھ ہے. اگر قلم اٹھائے تو خدا فتح کا اعلان کرے, اگر تلوار چلائے تو نبی فتح کا اعلان کرے. اب سمجھ میں آیا کہ جو اسلام کے مار گئے سیف و قلم کا فاتح بن جائے, قرآن کی زبان میں اسی کو علی کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کے سارے آ جائے میرے ساتھ ساتھ. ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو اسلام کے مار گئے سیف و قلم کا فاتح بن جائے, قرآن و حدیث کی زبان میں اسی کو علی کہتے ہیں. تو ایک ہی انسان ہے نا, ایک ہی انسان ہے. جب وہ قلم چلاتا ہے, اٹھاتا ہے, تو خدا کہتا ہے فتح. جب وہ تلوار چلاتا ہے تو نبی کہتا ہے فتح. یعنی اللہ نے چاہا یہ کہ ایک ہی انسان ہو جس کے ہاتھ پہ دونوں فتح ہو جائے. اور قدرت یہ چاہ رہی تھی کہ اللہ یہ چاہ رہا تھا, مشیت یہ چاہ رہی تھی کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے. نہیں علی والوں, نہیں ایسا نہیں میرا ساتھ دے دو. جملے تب تو نہیں گئے بھائی, بولے یار خدا کے لیے بولے نا تھوڑا سا. میرا اتنا ساتھ دیا, باری باتیں. اب جب نتیجہ دینے لگا ہوں تو آپ کی آوازیں نہیں آ رہی. ذرا مل کے ساتھ چلے, زمانے کو سنانا ہے جو میرے ریکارڈ ہو رہا ہے. ایک ہی انسان ہے, اگر قلم اٹھائے تو فتح, اگر تلوار اٹھائے تو فتح. کتنی باری بات ہے, پوری تاریخ میں دو اعلان ہیں, یا خیبر میں یا حدیبیہ میں, ہے نا. اور اللہ یہ چاہ رہا تھا, توجہ نہیں والو, اللہ یہ چاہ رہا تھا, میرا خدا یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے اور قیامت تک باقی رہے. اس کی دلیل دوں, اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر امام کا ایک بیٹا امام, حسین کا ایک بیٹا امام, زین العابدین کا ایک بیٹا امام, محمد باقر کا ایک بیٹا امام, جعفر صادق کا ایک بیٹا امام, موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام, علی رضا کا ایک بیٹا امام, محمد تقی کا ایک بیٹا امام, علی نقی کا ایک بیٹا امام,
مولا آباد رکھے سلامت. یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ نبی اور علی کے فضائل پر اٹھ جاتے ہیں اور میں نبی اور علی کے فضائل ملا کے چلا رہا ہوں. اس لیے میرے عقیدے میں میرا علی میرے نبی کا بلا فصل جانشین ہے. مولا آباد رکھے. اور ایک جملہ میں لاہور میں بھی کہہ رہا تھا شہر میں, آپ سے بھی کہتا ہوا جاؤں. دیکھو ہم اسلام کے ماننے والے بھی آئے تھے, پڑھ رہا تھا میں, ہے نا. اب بیان بہت طویل نہیں ہوگا, مجھے احساس ہے اتنی وقت گزرنے پر بھی آپ نے ماشاءاللہ اتنا ساتھ دیا میرا, ہے نا. لیکن اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہم جو اسلام کے ماننے والے ہیں, ہے نا, اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. میں مرتے دم تک انشاءاللہ یہ کہتا رہوں گا, اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے محمد مصطفیٰ کی ذات. بولتے رہنا میرے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے نا. پوری طاقت لگائی, جس طرح ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تھوڑا مزہ آئے گا, لطف آئے گا. 5-10 منٹ مجھے ہے.